ٹھیک ہم ریپیٹ کر لیجیے انشاءاللہ. ریپیٹ تو ہو گیا نا؟ نہیں نہیں ہوا نا؟ میم بات چلے کر لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نمبر 52 سورہ طور. الطور یہ طور سے نام لیا گیا ہے. طور جو خاص طور ہے نا الطور ہے. تو طور پہاڑ کی بات ہے جس پہ نبی موسیٰ علیہ السلام جو گئے تھے وہ والے طور پہاڑ کی بات ہو رہی ہے. اسی کی قسم اللہ نے یہاں پر کھائی ہے. اور بہت چھوٹی مختصر آیتیں ہیں. اس میں مکی سورہ ہے. 49 آیات ہیں اور 2 رکوع پر مشتمل ہے. اور اس میں پورا آخرت کا منظر بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے. والطور قسم ہے طور کی. طور پہاڑ کی یعنی جو موسیٰ علیہ السلام والا پہاڑ ہے اس طور کی قسم. اگر یہ صرف طور ہوگا نا تو کوئی بھی عام پہاڑ, لیکن الطور خاص پہاڑ ہے تو پھر وہ موسیٰ علیہ السلام والا پہاڑ ہوگا. اور یہ قسم کیوں ہے؟ کیونکہ الطور کے را کے نیچے زیر آ رہا ہے. قسم ہے طور پہاڑ کی. وہ کتاب مستور اور کتاب, دیکھیں یہاں پر بھی واو کا ترجمہ اور نہیں ہوگا, ایکچولی میں یہ قسم ہی ہے. وہ کتاب مستورن, تو کتاب مستورن موصوف صفت ہے اور واو قسم ہے. قسم ہے قسم ہے کتاب مستور. مستور سطر سے بنا ہے. سطر مطلب لکھنا, رائٹ. مستور لکھی ہوئی کتاب کی قسم. اور لکھی ہوئی کتاب کون سی ہے؟ لوح محفوظ. قسم ہے لکھی ہوئی کتاب کی. فی رق منشور. اس میں تو اور ورڈ لکھا ہے, آپ جیسے آپ ہاں مطلب دیکھیے پہلی قسم آ چکی نا, پہلی قسم واو کی آ چکی. یہ اصل میں سینٹینس پورا ہے. وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ, اس طرح سے. تو وہ پہلا واو جو ہے قسم کے لیے ہے, دوسرا واو اور کے لیے ہے, لیکن یہاں پر بھی قسم ہی کو جاری رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں یوں ہے, قسم ہے طور پہاڑ کی اور قسم ہے کتاب مستور کی. ٹھیک ہے. وہ واو جو ہے نا کامن ہے فار بوتھ. اچھا اچھا. ہاں جزاک اللہ خیر. آپ نے کوشچن پوچھا, ویری گڈ. اس طرح سے آپ لوگ سوال کر لیا کریں تاکہ ڈاؤٹس کلیئر ہو جایا کرے. تو یہ پہلا واو جو ہے وطور و کتاب مستور, یہ اس طرح سے ہے. ٹھیک ہے. وطور قسم ہے طور پہاڑ کی, و اور قسم ہے کتاب مستور کی, جو کہ پہلا واو ہے. سطر شدہ کتاب یعنی کہ لکھی ہوئی کتاب کی. فی رقم منشور, فی میں رقن, ورق میں, منشور کھلے ہوئے ورقوں میں موجود ہے. لکھی ہوئی ہے وہ کتاب. اور وہ رق اصل میں را قاف کاف رق کہا جاتا ہے جھلی کو, پارچمنٹ کو. یعنی الگ الگ ورق ہے نا, ورقے کیسے ہوتے ہیں؟ جھلی جیسے ہوتے ہیں. تو ورق الگ الگ ورق ہیں, منشور کھلے ہوئے. رقن منشور یعنی کہ باریک چمڑے کا جو ہوتا ہے نا اس کو کہا جاتا ہے, جس پہ لکھا جاتا تھا پہلے. اور منشور یعنی کہ جو پھیلا ہوا ہے, کھلا ہوا ہے. یعنی کہ وہ کتاب کوئی چھوٹی موٹی کتاب نہیں ہے, بہت بڑے اس کے پیجز ہیں, بہت پھیلے ہوئے ہیں, بہت وسعت تک پھیلے ہوئے ہیں. اور وہ ورقہ ہیں, الگ الگ پیجز کی شکل میں اور کھلے ہوئے ورقوں میں. والبیت المعمور, اور قسم ہے کس کی؟ بیت المعمور کی. بیت معمور یعنی آباد گھر. اب لیکن یہ آباد گھر تو ترجمہ معمور کا مطلب ہوتا ہے آباد ہونا, لیکن بیت المعمور کس کو کہا جاتا ہے؟ 7ویں آسمان پر بالکل کعبے کے اوپر ایک اور قبلہ ہے, کعبہ ہے, جس پہ فرشتے طواف کرتے ہیں, فرشتے عبادت کیا کرتے ہیں. تو اس کو بیت المعمور, جیسے بیت اللہ زمین میں اور 7ویں آسمان پر بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ. ٹھیک ہے. اس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے. اور بیت المعمور کی قسم. وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ, و اور سقف کا مطلب ہوتا ہے چھت. مرفوع اونچی اٹھی ہوئی چھت کی قسم. کون سی ہے اونچی چھت؟ یعنی آسمان, یعنی زمین کے لیے آسمان جو ہے چھت ہے. چھت کی قسم جو کہ اونچی اٹھی ہوئی ہے. مرفوع رفع کی ہوئی, مرفوع پیسو ہے. ٹھیک ہے. رافع مرفوع, رافع مطلب بلند کرنے والا, اور مرفوع یعنی جس کو بلند کیا گیا ہو. فاعل مفعول پیٹرن پر, مفعول پیٹرن پر. جیسے قاتل مقتول, ظالم مظلوم, اسی طرح رافع مرفوع, رافع بلند کرنے والا, مرفوع جسے بلند کیا گیا. وَسَقْفِ الْمَرْفُوعِ, اور بلند چھت کی قسم. وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ, اور البحری قسم ہے بحر کی یعنی سمندر کی. مسجور بھڑکائے ہوئے, ساجر مسجور ہے نا, ساجر بھڑکانے والا, مسجور جس کو بھڑکایا گیا ہو. سجرا اس کے روٹ لیٹر ہے. بھڑکائے ہوئے سمندر, اس کا مطلب کیا ہے؟
کہ ایک تو یہ بھی اس کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ جب قیامت کا وقت ہوگا یعنی وہ پانی جو زیر عرش کے نیچے سے قیامت کے دن برسے گا، ٹھیک ہے، ایک یوں ترجمہ کیا گیا ہے، لیکن اس کا دوسرا اکثر مفسرین نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ قیامت کے دن جتنے بھی سمندر ہیں ان کو بھڑکا کر آگ لگا دی جائے گی، اس میں وہ بھڑک جائیں گے، ٹھیک ہے، اور والبحر المسجور، اور قسم ہے بھڑکتے ہوئے بھڑکائے ہوئے سمندروں کی، ان عذاب ربک لواقع۔ اب یہ اتنی ساری بڑی بڑی قسمیں کھانے کے بعد اللہ رب العزت نے، دیکھیں بلند چھت ہے، بھڑکائے ہوئے سمندر ہیں، پھر اس سے پہلے بیت المعمور، ان تمام بڑی چیزوں کے بارے میں قسمیں کھانے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا ان عذاب ربک، ان بے شک عذاب رب کا، آپ کے رب کا عذاب لا البتہ واقع ہونے والا ہے، یعنی جس طرح سے سمندر بھڑک سکتے ہیں اور آسمان سے پانی برس سکتا ہے اور جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ہو سکتا ہے، ان تمام قسمیں کھانے کے بعد فرمایا کہ تمہارے رب کا عذاب بھی واقع ہونے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی قیامت آ کر رہے گی، بے شک آپ کے رب کا عذاب البتہ واقع ہونے والا ہے۔ ما لہو من دافع، ماں نہیں لہو اس کے لیے، من دافع کوئی دفع کرنے والا، کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں، اس کو ہٹانے والا نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں۔ یوم تمور السماء مورن، یوم جس دن تمور تاو، السماء فیمیل ہے اس لیے تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا، یوم جس دن تمور، میم واو را اس کے روٹ لیٹر ہیں، تمور لرزے گا، شیک ہوگا، ہلے گا، السماء آسمان، مورن خوب لرزنا، جس دن لرزے گا آسمان، خوب لرزے گا، یہ 3 مرتبہ آیا ہے قرآن کریم میں، ایک مرتبہ سورہ ملک میں آئے گا، فَإِذَا هِيَ تَمُورُ السَّمَاءَ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، ہے نا، ہم پڑھتے رہتے ہیں روزانہ سورہ ملک، تمور یعنی ہلنا، شیک ہونا، جس دن لرزے گا آسمان، مورا خوب لرزے گا، 2 مرتبہ تو یہ آ گیا اور ایک مرتبہ سورہ ملک میں آ جائے گا۔ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور تا وہ، جبال بھی فیمیل ہے، جبل کا پلورل جبال فیمیل ہے، تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا، اور تا وہ سیر کریں گے، چلیں گے، الجبال پہاڑ، سیرا خوب چلیں گے، یعنی بہت چلنا، کیا مطلب ہے، یہ پورا قیامت کا منظر بیان کیا جا رہا ہے، آسمان لرزنے لگے گا، ہلنے لگے گا، پہاڑ چلنے لگیں گے، فویل یومئذ للمکذبین، پھر ویل ہے، ہلاکت ہے، یومئذ اس دن، لیے مکذبینا جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے، الذین هم فی خوض یلعبون، الذین وہ لوگ جو، یعنی ہلاکت کن لوگوں کے لیے، جھٹلانے والوں کے لیے، اب جھٹلانے والے کون ہیں، ان کی ڈیفینیشن آ رہی ہے آیت نمبر 12 میں، الذین وہ لوگ جو، ہم وہ سب، فی میں، خودن، خود یعنی بحث و مباحثے میں، ڈسکورس میں، بحث و مباحثے میں، یلعبون یا وہ واؤن سب لعبہ کھیل رہے ہیں، وہ لوگ وہ سب جو بحث و مباحثے میں ہی پڑے رہتے ہیں، مطلب کوئی بھی چیز کو حق ہی نہیں مانتے اور ہر چیز پر اپنی کوئی نہ کوئی مین میک نکال لیتے ہیں، ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے، پھر ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو جھٹلانے والے ہیں، وہ لوگ وہ سب جو بحث و مباحثہ میں کھیل رہے ہیں، یوم یدعون الی النار جہنم دعا، یوما جس دن، یا وہ واؤن سب، دعا پکارنا، پیش اور زبر ہے، پیسے ہوئے وہ سب، سوری دعو ہے نا، دال عین عین ہے، دال عین واؤ نہیں ہے، دال عین عین ہے، دعا کا مطلب ہوتا ہے ڈھکیلنا، ٹھیک ہے، ڈھکیلنا، دال عین واؤ کا مطلب ہے دعا اور دال عین عین کا مطلب ہے ڈھکیلنا، یوما جس دن، یا وہ واؤن سب، دعا وہ سب ڈھکیلے جائیں گے، النار آگ کی طرف، جہنما النار جہنما جہنم کی آگ کی طرف، دعن سختی سے ڈھکیلنا، خوب ڈھکیلے جائیں گے، سختی سے ڈھکیلے جائیں گے، انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے کسی بھی ورڈ کے ریپیٹ ہونے سے، دعن دعا، دکن دکا، ابھی ایسا آیا تھا مورن مورا، تو اس کا مطلب ہے وہ چیز کی شدت بڑھ جائے گی، جس دن وہ سب ڈھکیلے جائیں گے جہنم کی آگ کی طرف، دعن سختی سے ڈھکیلے جائیں گے، ہاذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، پھر ان سے کیا کہا جائے گا، ہاذہ النار یہ ہے آگ، آگ فیمیل ہے اس لیے ہاذہ ہی آ رہا ہے، ورنہ میل آتا تو ہاذا آتا، ہاذہ النار یہ ہے آگ، التی وہ جو، کنتم تم تھے، بہا اس کو، تکذبون تم سب جھٹلاتے تھے، افسحر ھذا ام انتم تبصرون، کیا پھر سحر جادو ہے، ھذا یہ، کیا یہ بھی جادو ہے،
ام یا انتم تم سب لا تبصرون لا نہیں تا تم واؤ سا بصرا دیکھتے، یعنی اب جب جہنم کی آگ ہے اس کو اللہ دکھائے گا اور کہے گا کہ دیکھو تم کہتے تھے نا وہ جادوگر ہے وہ جادوگر ہے، کیا یہ بھی جادو دکھائی دے رہا ہے تم کو یا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ کیا پھر یہ جادو ہے یا تم سب نہیں دیکھتے؟ اسلوہا فاصبروا لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون۔ اسلو، اب اللہ رب العزت حکم دے دیں گے جلو، واؤ تم سب، اسلو سواد لام یا اس کے روٹ لیٹر ہے، جلو اس میں، اس جہنم کی آگ میں، وصبرو، پھر واولف تم سب صبر کرو، او یا لا تصبرو لا نہیں تا تم واولف سب صبر کرو، چاہے تم صبر کرو یا نہ کرو، سوا ان برابر ہے علیکم تم پر، انما در حقیقت بے شک تجزونا تا تم واؤن سب جزا بدلہ پیش اور صبر دیے جاؤ گے، پیسے و مضارع کا تم سب بدلہ دیے جاؤ گے، ماں جو تم تھے تو تعملون تم سب عمل کرتے تھے، تم سب جلو اس میں، پھر تم سب صبر کرو یا نہیں تم سب صبر کرو برابر ہے تم پر، در حقیقت تم سب تو بدلہ دیے جاؤ گے جو تم سب عمل کرتے تھے، یعنی تم سب کو وہی بدلہ دیا گیا جو تم نے عمل کیا تھا، اب تم صبر کر جاؤ یا نہ صبر کرو، چیخو چلاؤ، سب برابر ہے، اللہ عذاب کو نہیں ختم کرنے والا۔ 17 ان المتقین فی جنات و نعیم، ان بے شک المتقین متقی پرہیزگار لوگ فی میں جنات باغات میں ہوں گے، و نعیم اور نعمتوں میں ہوں گے، بے شک متقی لوگ باغات اور نعمتوں میں ہوں گے، فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، فاکہین مزے، دیکھیں فاکہین جب بھی آئے گا وہ خوش ہو رہے ہوں گے، مزے کر رہے ہوں گے، فقہ فاقے کہا جاتا ہے فواقے پھلوں کو، اور پھل جو ہوتے ہیں وہ نشانی ہوتی ہے خوشی کی، ٹھیک ہے، فاکہین مزے کر رہے ہوں گے بما اس پر جو عطا کرے گا ہم ان کو رب ہم ان کا رب، مزے کر رہے ہوں گے، خوشیاں منا رہے ہوں گے اس پر جو عطا کرے گا ان کو ان کا رب، ووقاہم اور وقینا عذاب النار، اور وقا بچا لے گا ہم ان کو ربہم ان کا رب عذاب الجحیم جہنم کے عذاب سے، خوشی کر رہے ہوں گے، مزے کر رہے ہوں گے اس میں جو عطا کرے گا ان کو ان کا رب، اور وہ بچا لے گا ان کو ان کا رب جہنم کے عذاب سے۔ کلو وشربو ہنیم بما کنتم تعملون، کلو کھاؤ اور واولف تم سب شربا پیو، ہنیم مزے سے، بہت خوشی سے، مزے سے، بما اس سے جو یا اس وجہ سے جو تم تھے تعملون تم سب عمل کرتے تھے، اللہ فرمائے گا اب یہ جو خوشیاں ہیں یہ جو مزے ہیں اس میں کھاؤ پیو کیونکہ تم نے جو عمل کیے تھے یہ اس کا بدلہ ہے، کھاؤ اور پیو مزے سے اس وجہ سے کہ تم سب جو عمل کرتے تھے، متکئین علی سرر مصفوفۃ وزوجناہم بحور عین، متکئین تکیے لگائے ہوں گے، علی سرر علی پر، سریر کا پلورل ہے سرور، تختوں پر تکیے لگائے ہوں گے، مصفوفۃ صف در صف، یعنی صف میں قطار میں، وزوجناہم اور زوجا نکاح کروا دیں گے نا ہم ان کا، یعنی بیاہ دیں گے ہم ان کو، بحور عین حوروں سے، عین بڑی آنکھوں والی حوروں سے، تکیے لگائے ہوں گے تختوں پر صف در صف، اور نکاح کرا دیں گے ہم ان کا بڑی آنکھوں والی حوروں سے۔ آیت نمبر 21 والذین اور الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، واتبعتہم اور اتباعت انہوں نے اتباع کیا، اور اتباع کی پیروی کی، ہم ان سب نے ان کی پیروی کی اور ان سب نے اتباع کیا ان کا، اور جو لوگ ایمان لائے ان سب نے پیروی کی، ذریتہم ان کی ذریتیں یعنی ان کی اولادوں نے بھی ایمان میں، یعنی جو لوگ ایمان میں مر گئے اور پھر ان کی بعد ان کی جو اولادیں تھی وہ بھی ان کے فالو کرتے کرتے ایمان پر ہی مری، اور وہ لوگ جو ایمان والے تھے اور ان سب کی پیروی کی ان کی اولادوں نے ایمان میں، الحقہ لاحق کر دیں گے، ملا دیں گے نا ہم بہم ان کو، ذریتہم ان کی ذریت سے ان کی اولاد سے، وما التناہم اور ما نہیں، التنا الگ کریں گے، کمی کریں گے، اس کا روٹ لیٹر ہے التا، حمزہ لام تا، حمزہ لام تا، یہ ایک ہی مرتبہ قرآن کریم میں آیا ہے، ٹھیک ہے، التنا یعنی کمی کرنا،
اللہ کمی کریں گے نہ ہم ان سے من عملہم من سے عملہم ان کے عمل میں سے من شیء کسی چیز کا بھی کلو امرئم کلو ہر امراۃن کا میسکولن ہے امری مرد امراۃن عورت امرا میل مرد اور شخص کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ہر مرد یا ہر شخص کلو امری ہر شخص بیما اس سے جو کسبا اس نے کمائی کی ہے رہین گروی رکھا ہوا ہے ہر شخص اپنے عمل کے مطابق گروی رکھا ہوا ہے یعنی وہ اپنے عمل دے اور اپنی جنت کو چھڑا لے اگر اس کے جنت والے عمل نہیں ہے تو پھر وہ جہنم اس کے اندر ڈال دیا جائے گا وہ اپنی جانوں کو چھڑانے کے لیے جہنم سے گروی ہے یعنی کہ جان اگر تم بچانا چاہتے ہو تو تمہاری جان جو گروی رکھی ہوئی ہے اللہ کے پاس جہنم سے بچنے کے لیے تم کو اپنی جان اور مال اور سب کچھ لگا دینا پڑے گا اپنے عمل کے ذریعے سے تم جنت میں پہنچو گے اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کو فالو کیا ان کی ذریت نے ایمان میں ملا دیں گے ہم ان کو ان کی ذریت کے ساتھ اور نہیں کمی کریں گے ہم ان کو ان کے عمل میں کسی چیز میں بھی اور ہر شخص اس کے بدلے جو اس نے کمائی کی ہے رہن ہے یعنی کہ گروی پڑا ہوا ہے یعنی وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے وہ کیا کرے عمل دے تاکہ اس کی جان جہنم سے چھوٹ جائے وہ امددناہم بفاکہہ اور امددہ مدد کریں گے یا پھیلا دیں گے ہم دیں گے نہ ہم ان کو بفاکہتن پھلوں کو ولحم اور گوشت مما اس میں سے جو یشتہون یا وہ واؤن سب شہوا شہوت سے بنائے روٹ لیٹر شین ہوا شہوا خواہش کریں گے ڈیزائر کریں گے اور زیادہ دیں گے بڑھا دیں گے ہم ان کو پھلوں میں اور گوشت میں اور اس میں سے جو وہ چاہیں گے یعنی جو بھی وہ چاہیں گے ہم ان کو وہ عطا کریں گے یتنازعون فیہا کأسا لا 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 لغو فیہا ولا تاثیم یتنازعون یا وہ واؤن سب تنازع وہ ایک دوسرے سے تنازع کر رہے ہوں گے تنازع کا مطلب ہوتا ہے جھگڑنا لیکن جھگڑنا لیکن یہ وہ والا جھگڑنا جھپٹنا نہیں ہے مذاق مستی والا جو جھپٹنا ہوتا ہے اس کو کہا گیا ہے وہ سب تنازع کر رہے ہوں گے جھپٹ رہے ہوں گے فیہا اس میں کاسن جام کو یعنی جام ایک دوسرے سے جھپٹ رہے ہوں گے خوشی سے مزے سے مستی سے لا لغون نہیں کوئی لغو بےہودہ چیز ہوگی بےہودہ بات ہوگی فیہا اس میں ولا تعصیم اور نہ ہی کوئی گناہ ہوگا وہ سب جھپٹ رہے ہوں گے وہ سب تنازع کر رہے ہوں گے اس میں یعنی جھپٹ رہے ہوں گے اس میں جام کو کاسن جاموں کو اور نہیں کوئی لغو بات ہوگی اس میں اور نہ ہی کوئی گناہ ہوگا اس میں یطوفو علیہم غلمان یطوفو یا وہ اور یا وہ طوفو طواف کر رہے ہوں گے گھوم رہے ہوں گے علیہم ان پر غلمان کہا جاتا ہے کم عمر کے غلام کم عمر کے لڑکے لہم ان کے لیے کأنہم جیسے کہ ہم وہ سب لولو موتی ہوں مکنون دیکھیں ہم نے پڑھا تھا کن کاف نون نون کن یعنی پردہ اکنہ پردہ ٹھیک ہے تو وہ جو پردوں میں چھپے ہوئے ہیں جیسے کہ چھپے ہوئے موتی اور گھیر رہے ہوں گے گھوم رہے ہوں گے ان پر کم عمر لڑکے ان کے لیے جیسے کہ وہ ہوں موتی چھپے ہوئے مطلب چھپے ہوئے موتی مطلب ایسے بے داغ ہوں گے جیسے کہ ان کو کبھی کسی نے چھوا ہی نہ ہو موتی کو جب کوئی ٹچ نہیں کرتا ہے تو اس کی شائن الگ ہوتی ہے اور جب 10 ہاتھوں میں جاتا ہے تو الگ معاملہ ہو جاتا ہے تو اللہ نے فرمایا وہ لڑکے ایسے ہوں گے جیسے کہ کوئی چھپے ہوئے موتی جن کو کوئی ان کے پر کوئی میل کچیل نہ ہوگا بہت پاک صاف شفاف ہوں گے آیت نمبر 25 وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ اور اقبلا ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے متوجہ ہوں گے بعضهم ان میں سے بعض علی بعض بعض پر یا یوں ترجمہ کر سکتے وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے اور وہ سب یا وہ واؤن سب تساءلا سألا سوال کرنا تساءلا ایک دوسرے سے سوال کرنا وہ سب ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہوں گے وہ سامنے ہوں گے متوجہ ہوں گے قبلا یعنی سامنے آنا وہ سامنے آئیں گے اور وہ سب ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہوں گے قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين قالوا والف وہ سب قالوا کہیں گے انا بے شک ہم تھے قبل اس سے پہلے من سے فی میں اہل گھر والوں میں فی میں اہل گھر نہ ہمارے گھر والوں میں مشفقین ڈرنے والے تھے یعنی اللہ کے عذاب سے ہم ڈرتے تھے اس لیے اس عذاب سے بچنے کا اہتمام بھی کرتے رہتے تھے اس لیے کہ انسان کو جس چیز کا ڈر ہوتا ہے اس سے بچنے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے یعنی ہم اپنے گھر والوں میں جب رہتے تھے یعنی دنیا میں جب ہم رہا کرتے تھے
تو اللہ سے ڈرتے تھے اور عذاب سے ڈرتے تھے، تو اس لیے ہم عذاب سے بچنے کے طریقے یعنی کہ گناہ سے بچا کرتے تھے۔ وہ سب کہیں گے بے شک ہم سے اس سے پہلے ہمارے گھر والوں میں ڈرنے والے۔ فمن اللہ علینا، پھر من کر دیا، احسان کر دیا اللہ نے علینا ہم پر، ووقانا اور وقا بچا لیا نا ہم کو عذاب السموم، عذاب سے سموم، گرم بولتے نہایت گرم عذاب سے، تیز و تند گرم ہواؤں کے عذاب سے اللہ نے ہم کو بچا لیا، یعنی جہنم کی لوؤں سے ہم کو بچا لیا۔ پھر احسان کر دیا اللہ نے ہم پر اور بچا لیا ہم کو تیز اور تند ہواؤں کے عذاب سے۔ انا کننا من قبل تدعوہ، انا بے شک نہ ہم کن تھے نہ ہم من قبل اس سے پہلے، ندعوہ نون ہم دعا پکارتے تھے، وہ اسی کو، انہو بے شک وہ ہوا وہ البر بہت نیکی کرنے والا۔ دیکھیں بر کا مطلب ہوتا ہے نیکی، لیکن اللہ تو نیکی نہیں کر رہا ہے نا، نعوذ باللہ ہم پر، اللہ احسان کرنے والا، الرحیم بڑا رحم کرنے والا ہے۔ بے شک ہم تھے اس سے پہلے، ہم سب پکارتے تھے اسی کو، اللہ ہی رب العزت کو، بے شک وہ تو خوب احسان کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ چلیں ریپیٹ کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 29۔ فذکر فما انت بنعمت ربک کاہن ولا مجنون، پھر ذکر نصیحت کرتے رہیے، فما پھر ما نہیں، انتا آپ، پھر آپ نہیں ہیں، بنعمت ربک بی سے نعمت سے، رب کا آپ کے رب کی نعمت سے، بکاہن کاہن نہیں ہے، ولا مجنون اور نہ ہی کوئی مجنون ہے۔ پھر نصیحت کرتے رہیے، پھر نہیں ہے آپ کے رب کی نعمت سے نہ کوئی کاہن اور نہ ہی کوئی مجنون۔ ام کاہن یقولون مطلب وہ نا، کاہن کاہن مطلب یعنی یہ سست. جو فعال نکالتے ہیں، یہ نکالتے ہیں، جو اچھا جادو اچھا اچھا وادو کا حال بتاتے ہیں، اس کو اچھا کہا اچھا جاتا ہے۔ زوڈیکس پڑھ رہے ہیں، ستارے پڑھ رہے ہیں، وہ سب کو کاہن کہا جاتا ہے۔ پھر تذکرہ نصیحت کرتے رہیے، پھر نہیں ہے آپ نعمت، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کی بات بتا رہے ہیں نا کہ قیامت آئے گی اور سارا کچھ آئے گا، تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کاہن ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ نے فرمایا نہ آپ کاہن ہیں اور نہ ہی آپ مجنون ہیں، آپ کے اوپر کوئی جنون طاری نہیں ہوا ہے۔ پھر نصیحت کرتے رہیے، پھر نہیں آپ آپ کے رب کی نعمت سے، آپ کے رب کے فضل سے نہ کاہن اور نہ ہی جنون طاری ہے آپ پر۔ ام یقولون شاعر، یا وہ انہوں سب قولو کہتے ہیں شاعر، تتربصوا به، تتربصوا نہ تربصوا، سوری نون ہم تربصا انتظار کر رہے ہیں، ربصا کا مطلب ہوتا ہے ویٹ کرنا، انتظار کرنا، بھی اس کے بارے میں، ریب المنون، ریبا یعنی شک، المنون اصل میں یہ ریب المنون ایک ہی ورڈ ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے زمانے کی گردش، ایک ساتھ ہی پڑھا جاتا ہے اس کو، ٹھیک ہے، اس کو الگ الگ نہیں پڑھیں گے۔ ریب المنون زمانے کی گردش، جیسے کہ ریب کے معنی ہوتے ہیں شک، حادثہ، موت، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتے ہیں۔ اور یعنی کہ قریش مکہ اس چیز کے انتظار میں تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح سے وفات پا جائیں اور پھر ان کا معاملہ جو ان کا دین ہے انہی کے ساتھ ختم ہو جائے گا، تو ہمارا جو ہے ایک طریقے سے جو مطلب جو ہمیں جو کوششیں کرنی پڑ رہی تھی، محنت ہے، وہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ان کا دین انہی کے ساتھ چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت اسی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ کیا کافر یوں کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں، ہم اس پر زمانے کے حوادث یعنی موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو ریب المنون کا ایک ساتھ ترجمہ کریں گے گردش زمانہ، زمانے کے جو حوادث ہوتے ہیں، گردش زمانہ ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ یا وہ سب کہتے ہیں کہ وہ شاعر ہے اور ہم انتظار کر رہے ہیں اس کا کہ ریب المنون زمانے کی گردش کا، یعنی اس پر زمانے کی گردش کا کہ ان کو وفات آ جائے۔ یہ مشرکان مکہ کا قول ہے۔ کل تربصوا، کل کہہ دیجئے تربصا، تم سب انتظار کرتے رہو، فإنی پھر انا بے شک یا میں، معکم تمہارے ساتھ، من المتربصین انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ تربص انتظار، میم والا، اینا لگ گیا پلورل، اور میم من یعنی سے۔ آپ کہہ دیجئے تم سب انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے میں سے ہوں، یعنی میں بھی دیکھتا ہوں کہ کس کو کیا ہوتا ہے، کس کا کیا معاملہ بنتا ہے، اگر میں بھی وفات پا جاتا ہوں یا تم بھی، تو اس کے بعد دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے۔ آپ کہہ دیجئے انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ ام تأمروہم احلامہم، ام یا تا تم،
امرا حکم دیتے ہو، یا حکم نہیں، تا کا ترجمہ احلام کی وجہ سے وہ ہو جائے گا، یا تا وہ امرا حکم دیتی ہے ہم ان کو، احلامہم احلام، حلم ہم کہتے ہیں نا ہمیں وہ ہوا ہے حلم ہوا ہے، یا وہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں الہام، الہام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی چیز کا ذہن میں اتر جانا یا دل میں خود سے کوئی بات کا پیدا ہونا، یا تا وہ امرا حکم دیتا ہے ہم ان کو، احلامہم ان کے احلام، ان کی عقلیں، ان کی سوچے، بہذا اس کی، یا ہم وہ سب قوم طاغون، یا سرکش قوم ہے، یا یہ سب کرنے کا ان کی عقلیں ان کو حکم دے رہی ہیں، یا خود سرکشی میں کرے چلے جا رہے ہیں، یعنی دونوں ہی باتیں ہیں، یہ سرکشی میں یہ کیا کر رہے ہیں، اصل بات کیا ہے، سرکشی میں یہ کر رہے ہیں، ان کی عقل تو یہ بات کہہ ہی نہیں سکتی، کیونکہ عقل تو ان کو تسلیم کر چکی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ شاعر ہے، نہ کاہن ہے، نہ جادوگر ہے، تو عقل تو بات ہی نہیں مان رہی تھی ان کی، تو اللہ نے اس کا جواب دے دیا کہ یہ سرکش لوگ ہیں، سمجھ چکے ہیں پھر بھی سرکشی کر رہے ہیں، یا وہ حکم دیتی ہے ان کو ان کی عقلیں اس بات کی کہ وہ اس طرح کے الزامات لگاتے پھریں، یا وہ قوم ہے سرکش، یقولون، یا وہ واؤدون سب قولو کہتے ہیں، تقولہ، بل تقولہ بل لا یؤمنون، تقولا، تقولا تا وہ، قولا قول کر لیا، گھڑ لیا اس کو، قول یعنی بات، قول کا مطلب ہوتا ہے بات، اور اس کے اندر انٹینسٹی لگا دی گئی، یعنی بنی بنائی بات، گڑی ہوئی بات، ٹھیک ہے، تکولا اس نے گڑ لیا اس کو، یعنی کہ اس قرآن کریم کو یا اس کتاب کو یا اس وحی کو اس نے گڑ لیا، نعوذ باللہ، بلکہ لا یومنون، لا نہیں، یا وہ واؤن سب امنا ایمان لاتے، یا وہ سب کہتے ہیں کہ وہ گڑ لیا ہے اس نے اس کو، بلکہ وہ سب ایمان ہی نہیں لاتے، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، پھر لام کے اوپر سکون چاہیے کہ، اللہ رب العزت پھر سے چیلنج کر رہے ہیں، پھر لام کے اوپر سکون چاہیے کہ، یا وہ واولف سب آتا آئیں، اور آتی بھی ہو گیا لائیں، پھر چاہیے کہ وہ لے آئیں بھی حدیث کوئی بات مثلی اسی جیسی، ان اگر کانو وہ سب تھے صادق، اگر وہ سب ہیں صادقین سچے، تو چاہیے کہ وہ لے آئیں ایسی ہی بات، اسی کی جیسی بات، اسی کے مثال بات، اگر وہ سب سچے ہیں، یعنی اگر وہ دعوے میں سچے ہیں کہ یہ نبی نے گڑھ لی ہے بات، تو نبی بھی بشر ہے، تم بھی بشر ہو، تم بھی ویسے کلام بنا لاؤ، تم تو فصاحت اور بلاغت، تم تو شاعر ہو، تم تو بڑے پڑھنے لکھنے والے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی امی ہے، انہوں نے تو وہ تمہاری طرح شاعری سیکھی بھی نہیں ہے، تو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو اور انسانی اگر یہ کلام ہے تو تم لے آؤ، تو چاہیے کہ وہ سب آتی بھی لے آئیں بات اسی جیسی، اگر وہ سب سچے ہیں، ام خلقوا من غیر شیء ام ہم خالقون، یا خلقو پیش اور زیر ہے پیسے ہے، واولی کو سب خلقا پیدا، خلقا پیدا کیے گئے ہیں، من غیر شیء کسی اور چیز سے، بغیر کسی چیز کے، من سے غیری بغیر، شیء چیز کے، کسی اور چیز سے، یا کسی چیز کے علاوہ کسی اور چیز سے، کیا یہ بغیر کسی مادے کے پیدا کر دیے گئے ہیں، یا ہم وہ سب خالقون پیدا کرنے والے، یا ان کو کسی بغیر چیز کے پیدا کر دیا گیا ہے، یا خود خالق ہے، خود پیدا کرنے والے، یعنی دونوں ہی صورتیں نہیں ہیں، نہ ان کو کسی میٹر کے بغیر پیدا کیا گیا اور نہ ہی یہ کسی چیز کے، کسی انسان کے پیدا کرنے والے ہیں، یا وہ سب پیدا کیے گئے ہیں کسی چیز کے بغیر، یا وہ سب خود پیدا کرنے والے ہیں، خلق السماوات والارض، یا خلق ان سب نے پیدا کیا ہے سماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، بلکہ لا یوقنون نہیں وہ سب یقین رکھتے، تو اللہ نے کیا فرمایا، نہ انہوں نے پیدا کیا، نہ وہ پیدا کرنے والے ہیں، نہ وہ بغیر کسی چیز کے پیدا کیے گئے ہیں، نہ آسمان و زمین کو وہ پیدا کرنے والے ہیں، بلکہ بات کیا ہے، یقین کی کمی ہے، یقین نہیں ہے ان کو اللہ پر، اللہ کی ذات پر، ام عندهم خزائن ربک ام هم مسیطرون، یا اندا پاس ہے ہم ان کے خزائن خزانے، ربک آپ کے رب کے، یا ہم وہ سب مسیطرون، مسیطر نگہبان ہے، مسیطر ورڈ بھی ہم نے آگے آئی تھنک اس میں ہی ہے مسیطر بھی ورڈ، سورہ مسیطر، مسیطر سورہ غاشیہ میں آئے گا، لست علیہم بمسیطر، نہیں ہے آپ ان کے اوپر نگہبان، ٹھیک ہے، نگہبان 2 مرتبہ یہ ورڈ آیا قرآن کریم میں، یا ان کے پاس ہے خزانے آپ کے رب کے، یا وہ سب نگہبان ہے آپ کے رب کے خزانوں کے نگہبان بنے ہوئے ہیں،
ٹھیکیدار ہے. ام لہم سلم یستمعون فیہ فلیأتی مستمعوہم بسلطان مبین. ام یا لہم ان کے لیے سلم 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 کہا جاتا ہے سیڑھی کو. ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھ لیا تھا یہ ورڈ. سلم یعنی سیڑھی، اسباب یعنی جو سلامتی سے اوپر پہنچا دے. ٹھیک ہے. اسٹیئر وے، اسٹیئر کیز اس کو کہا جاتا ہے، اسٹیئر کیز سیڑھی. ام یا لہم ان کے لیے سلم سیڑھی ہے، یستمعون یا وہ وارن سب استماع غور سے سنتے ہیں اس پہ چڑھ کر، فی ہی اس میں یعنی اس پہ چڑھ کر، فلیاتی پھر لام کے اوپر سکون چاہیے کہ یا وہ آتی بھی لے آئیں، مستمعوہم مستمع سننا سننے والا ہم ان کا سننے والے کو، بسلطان مبین کھلی دلیل کے ساتھ. یا کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر یہ چڑھ کر سنتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ان کا جو سننے والا شخص ہے وہ روشن دلیل کیوں نہیں لے کر آتا؟ کوئی روشن دلیل پیش کرے جس نے بھی اس بات کو سنا ہو، سیڑھی پر چڑھ کر خدا کی بات کو سنا ہو. یا ان کے لیے کوئی سیڑھی ہے، وہ سب غور سے سنتے ہیں اس میں چڑھ کر، پھر چاہیے کہ وہ لے آئیں اپنے سننے والے کو کھلی دلیل کے ساتھ. ام لہ البنات ولکم بنون. ام یا لہو اس کے لیے، اس اللہ کے لیے، البنات نعوذ باللہ بیٹیاں ہیں، ولکم اور تمہارے لیے البنون بیٹے ہیں. یعنی کتنی خراب تم نے یہ کیا ہے، عدل کیا ہے کہ اس کے لیے تو بیٹیاں منسوخ کرتے ہو اور اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو. یا اس کے لیے بیٹیاں ہیں، بیٹیاں کون؟ فرشتوں کو نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. یا اس کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے. ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مسقلون. ام یا تا آپ سوال کرتے ہیں، ہم ان سے یا مانگتے ہیں ان سے کوئی اجر، پھر ہم وہ سب من سے، مغرمن اس کے بوجھ سے، اس کے تاوان سے. مغرم کہا جاتا ہے جو فائن سے، اس کے فائن سے مسقلون وہ ثقل یعنی بھاری پڑا جا رہا ہے، ان سے بوجھل ہوئے جا رہے ہیں کہ ان کا بوجھ جو ہے آپ نے ان سے کوئی پیسے مانگ لیے ہو یا کوئی چیز مانگ لی ہو کہ وہ ادا نہیں کر پا رہے ہیں، اور آپ ان کے لیے تبلیغ کا کام کر رہے ہیں پیسوں میں یا کسی چیز کے بدلے میں. یا آپ نے سوال کیا ہے، مانگا ہے ان سے کوئی اجر کہ وہ سب اس بوجھ تلے، اس تاوان، اس فائن تلے کیا ہو رہے ہیں؟ دبے جا رہے ہیں، بوجھل ہوئے جا رہے ہیں. اب جیسے کسان کے اوپر جو بوجھ ہوتا ہے اس کے قرض کا، وہ کیسے دبے ہوئے رہتے ہیں، اور وہ حد سے زیادہ جب بڑھ جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ خودکشی کر لیتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا تو کوئی بوجھ تمہارے اوپر ڈالا نہیں گیا ہے اور نہ تم سے کسی چیز کا سوال کیا گیا ہے. وہ تو کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے اجر کے بنا پر اللہ رب العزت ان کو ان کا اجر دے گا. تم ان کو اجر ان کا دے بھی نہیں سکتے جو وہ کام کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہارے حق میں جو احسان کیا ہے اس کا اجر تم دے بھی نہیں سکتے ہو اگر تم پوری دنیا بھی ان کے قدموں میں لا کر رکھ دو. یا آپ سوال کرتے ہو ان سے کسی اجر کا، پھر وہ سب اسی مغرم، اسی تاوان، اسی فائن کے تلے بوجھل ہوئے جا رہے ہیں. ام عندہم غیب فہم یکتبون. ام یا اندہ پاس ہم ان کے پاس ہے غیب، پھر وہ سب یکتبون وہ سب لکھ رہے ہیں. یا ان کے پاس ہے غیب کی خبریں، پھر وہ سب اس کو لکھ رہے ہیں. ام یریدون کیدن فالذین کفروا هم مکیدون. ام یا وہ وانون سب ارادہ کر رہے ہیں، چاہتے ہیں کیدن ایک چال کا چلنا، فالذین پھر وہ سب جنہوں نے کفروا انکار کیا، ہم وہ سب مکیدون چال میں آنے والے لوگ ہیں. وہ چال چل نہیں رہے بلکہ وہ چال ہی میں پڑے ہوئے لوگ ہیں، وہ چال میں خود گھیرے میں آ چکے لوگ ہیں. یا وہ ارادہ کرتے ہیں ایک چال کا، پھر وہ جنہوں نے کفر کیا وہ تو خود ہی چال میں آ چکے ہیں، چال میں آنے والے لوگ ہیں. مکیدون. ام لہم الہ غیر اللہ. ام یا لہم پوری سورہ اللہ نے پورے سوال کے ذریعے سے، یعنی اگر عقل کا استعمال کرو اور ان باتوں پر غور کرو اور ان سوالوں کا جواب دیتے چلے جاؤ تو تمہیں پتہ چلتا جائے گا کہ سارا کچھ کرنے والا تمہارا رب ہے. تم کچھ بھی اس کے خلاف نہیں کر سکتے. تمہارے رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس نے ہی سارا انتظامات کیے ہیں، اور یہ قرآن بھی اسی نے اتارا ہے. ام لہم الہ غیر اللہ. ام یا لا لیے ہم ان کے لیے الہ معبود ہے غیر اللہ، غیر اللہ کے علاوہ کوئی اور. سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، اما اس سے جو یشرکون وہ سب شرک کر رہے ہیں. یا ان کے لیے معبود ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور، پاک ہے اللہ اس سے جو وہ سب شرک کرتے ہیں. وَإِن يَرَوْا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ. اور ان اگر یا وہ والی سب راہ دیکھ لیں گے، کسفن ایک ٹکڑا، من السماء آسمان سے، ساقطا سقط ہونے والا، گرنے والا. ہم پڑھتے ہیں نا سقط کا مطلب ہوتا ہے گر جانا.
यकूलू या वो वाले सब कूलू कहेंगे सहाबुन मरकूम, बादल है मरकूम, तहबत रकम किया हुआ तहबत बादल है। और अगर वो सब देख लेंगे कोई टुकड़ा आसमान से गिरने वाला, वो सब कहेंगे ये तो बादल है तहबत है, सहाबुन मरकूम तहबत बादल है। फज़रहुम हत्ता युलाक़ू यौमहुम अल्लज़ी फ़ीही युस्अक़ून, फिर वज़रा छोड़ दो हम उनको, हत्ता यहाँ तक कि या वो वाली सब इल्का जा मिल जाएं, मुलाकात कर लें, यौमहुम अपने दिन से, अपने उनके दिन से, अल्लज़ी वो जो फ़ीही उसमें, युस्अक़ून सअक़ा वो सब बेहोश हो जाएंगे। फिर छोड़ दो उनको यहाँ तक कि वो सब मुलाकात कर ले उनके दिन से, वो जो उसमें वो सब बेहोश हो किए जाएंगे। पेश और ज़बर है, पैसिव है, वो सब बेहोश कर दिए जाएंगे। यौमा ला युगनी अनहुम कैदुहुम, यौमा जिस दिन ला नहीं युगनी वो काम देगी, वो काम आएगी, फायदा पहुंचाएगी, अनहुम उनको, कैदुहुम उनकी चाल, शै अन कुछ भी, वला वा और ला नहीं हम वो सब, यूं सरून या वो वाउन सब नसरा मदद, पेश और ज़बर किए जाएंगे। जिस दिन ना फायदा देगी उनको उनकी कोई चाल कुछ भी, और ना ही वो सब मदद किए जाएंगे। व इन्ना लिल्लज़ीना ज़लमू अज़ाबन दून ज़ालिका वलाकिन अक्सरहुम ला यअलमून, व और इन्ना बेशक लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए जो जिन्होंने जुल्म किया, अज़ाबन अज़ाब होगा, दूना ज़ालिक इसके अलावा, दूना अलावा ज़ालिका इसके अलावा भी, वलाकिन और लेकिन अक्सरहुम उनमें से अक्सर, उनमें से ज्यादातर लोग ला यालमून नहीं वो सब जानते। कौन सा अजाब होगा जो एक्स्ट्रा होगा वो कोई किसी को नहीं पता, जितना बता दिया अल्लाह ने उसके अलावा भी अजाब होगा। और बेशक उन लोगों के लिए जिन्होंने जुल्म किया अजाब होगा उसके अलावा भी, और लेकिन अक्सर लोग नहीं इल्म रखते, नहीं जानते। वस्बिर li हुक्म रब्बिक, और सब्र कीजिए लिए हुक्म हुक्म के लिए, रब्बिका आपके रब के हुक्म के लिए सब्र कर लीजिए। इन्नका फिर इन्ना बेशक का आप भी आयुनिना, भी में आयुन आंखों में, ना हमारी आंखों में यानी हमारी निगाहों के सामने हैं आप। वह सब भी हमदी व और सब भी तस्बीह कीजिए भी साथ हम के साथ, रब्बिका आपके रब की ही ना, जिस वक्त तकूमुता आप तुम खड़े होते हैं, और सब्र कीजिए अपने रब के हुक्म के लिए। फिर बेशक आप तो हमारी निगाहों में हैं, और तस्बीह करते रहिए उसकी हमद, आपके रब की हमद के साथ जिस वक्त आप खड़े होते हैं। यानी अल्लाह ने तसल्ली अता की, ए नबी इनकी इन हर बात पर आप तसल्ली कर लीजिए, सब्र कर लीजिए। आप हमारी नजरों में, अल्लाह आपको देख रहा है, अल्लाह आपके मामलात जानता है, आपको देख रहा है कि आप सिसक रहे हैं, आप तड़प रहे हैं, आपको वो बातें गिरा गुजर रही हैं जो ये कह रहे हैं, आपके दिल पर वो बोझल हो रही हैं। आप हमारी निगाहों में, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप तस्बीह करते रहें। देखिए जब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी बात करते हैं ना, गम की और परेशानी की और तकलीफ की और उनकी अज़ियतों की, अल्लाह फ़ौरन उसके बाद क्या कहते हैं? वस्बिर फसब्बिह बिहम्दी, सब्र करें, तस्बीह करें, हम्द करें। तो जो बात गिरा गुज़रे, जो बात मुश्किल हो जाए, जो बात तंग कर दे किसी की, तो फिर उस पे क्या करें? सब्र करें और तस्बीह और हम्द करें। आपके रब की जहाँ यहाँ तक कि आप खड़े हों, जब जिस वक़्त आप खड़े होते हैं। और तस्बीह करें और सब्र कर लीजिए आपके रब के, और सब्र कीजिए आपके रब के हुक्म करो, फिर बेशक वो हम आप हमारी आंखों के सामने हैं, आप हमारी निगाहों में, और तस्बीह कीजिए आपके रब के हम के साथ जिस वक्त आप खड़े होते हैं। वमिन अल्लैली, और रात में से भी, और यानी रात को भी कीजिए। और फसब्बिहू, फिर तस्बीह कीजिए हु उसकी, व इदबार सुजूद, व नुजुम, व और इदबार दुबुर, दुबुर यानी पीठ, पीठ नुजुम सितारों की पीठों पर, यानी सितारों के पलटने पर भी, यानी जब सितारे चले जाएं उस वक्त भी, रात के वक्त भी आप क्या करें? तस्बीह करें। जब रात गहरी हो जाए उस वक्त भी आपका तस्बीह करें, और जब रात खत्म होने को आए तब भी आप तस्बीह करें, यानी सुबह शाम अपने रब के तस्बीह और हम करते रहें। और रात के कुछ पहर में और रात में से भी फिर तस्बीह करें उसकी, और पलटने के वक्त सितारों के। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी सूरह में सवालात किए, और फिर जवाबात हमें तलाश करने हैं। जवाबात क्या हैं? जवाबात यही हैं कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि हक अल्लाह की जानिब से है, खालिक अल्लाह है, किताब अल्लाह की तरफ से है, और जो लोग शक में पड़े हुए हैं उनको अपने शक इन तमाम सवालात के ज़रिए से दूर कर लेना चाहिए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ये जो भी अज़ियतें पहुँचाते हैं आप उस पे सब्र, हम्द और तस्बीह करते रहें, अल्लाह आपके गमों को दूर कर देगा। क्योंकि अल्लाह ने वो सारे गम देखे हैं जो आपके ऊपर गुजर रहे हैं, वो सारी बातें और अजियतों की बातें सुनी हैं जो आपके कानों से गुजरी हैं। तो आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। आप सुबह शाम अपने रब की तस्बीह और हम्द करते रहें, ताकि आपका रब से ताल्लुक बना रहे, तो आपको पता रहे कि आपका रब आपके साथ है।
الحمدللہ یہاں پر سورہ طور میں مکمل ہوئی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بآیاتی وذکر الحکیم. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم ارزقنی تفکرا وتدبرا بما یتلوه لسانی من کتابک والفهم له والمعرفة بمعانیه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بآياتي وذكر الحكيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا كثيرا. جزاک اللہ